السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے علامہ صاحب سے، اور ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ علم غیب پر ہے. تو علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیے انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین، ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے ایک پوائنٹ عرض کیا تھا کہ علم غیب، اور وہ کس کی طرف سے کیا تھا کہ دیوبندی جب یہ کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب تم کیسے مانتے ہو اور تم مشرک ہو. ہم نے اس کی دلیل آپ کو دی تھی. جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ہمارے پچھلے ویڈیو جا کر سرچ کر سکتے. جی 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 انشاءاللہ تعالی یہ شبہ آپ کے ذہن میں سے کبھی بنیادی ختم ہو جائے گی. کبھی اپنے بھائی کو آپ مشرک نہیں کہو گے. اب دوسری بات آتی ہے کہ اسی علم غیب کو لے کر بریلوی حضرات دیوبندیوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے. انہوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے. حوالہ دیا جاتا ہے، ایک کتاب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی، حفظ الایمان. حفظ الایمان. اور حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 14 سے 15 پر یہ عبارت موجود ہے. مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اس پر رقم تراز ہیں. وہ کہتے ہیں اگر بقول زید یہ بات صحیح ہو کہ رسول کو علم غیب ہے تو پھر یہ ماننا جاننا چاہیے کہ کتنا علم غیب ہے. اگر کچھ علم غیب ہے تو پھر اس میں رسول کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو تمام جانوروں کو، پاگلوں کو، بہائم کو اور ان کو بھی ہے. بٹ اگر یہ کہتے ہو کہ وہ تو جتنا علم اللہ کو ہے پورے ما کان و یکون کو علم ہے، تو اتنا علم تو اللہ کی ذات کو ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا. جی جی. البتہ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول کی شان میں گستاخی ہے کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو بچوں سے، پاگلوں سے، گھوڑوں سے، جانوروں سے، جمیع حیوانات سے ملا دیا. اچھا یقیناً یہ گستاخی تو ہے. یہ تو گستاخی ہے. گستاخی تو ہے. بالکل. لیکن اب گستاخی ہو گئی، طرز تکلم ٹھیک نہ رہا، عبارت تو غلط ہو گئی. اب عبارت غلط ہوگی، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی ایک عالم انسان جو قرآن سے وابستہ ہو، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہو، آپ سمجھے بات کو، جی جی. اور اپنی کتابیں لکھ رہا ہو، مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، جو دین اور اسلام کی باتیں کر رہا ہو. اچھا اس کو کیا پڑی ہے اپنی عقیدت خراب کرنے کی؟ بالکل بالکل. اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی، چھوٹی سی کتاب میں اپنی عقیدت کو خراب کریں گے کیوں؟ کسی نے پیسے دیے تو ان کو اکٹھے کر کے کہ آپ یہ لکھو، کچھ چندہ دیا تو لوگوں نے اکٹھا کر کے کہ آپ یہ لکھو. جی جی. کیوں ایسا انہوں نے لکھا؟ نہ دراصل بات کیا ہے کہ جب ایک آدمی سامنے والا کوئی اس کو کچھ کہتا ہے تو اس کا ریئیکٹ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. جی جی جی. ناظرین، محترم ناظرین، میرے پیارے ناظرین، سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو میرے بریلوی بھائی وہ بھی میرے بھائی ہے، جو دیوبندی لوگ ہیں وہ بھی میرے بھائی ہے. میں تمہارا سب کا بھائی ہوں. آپ بالکل اپنے دل کے اندر یہ خدشہ نہ رکھیں کہ میں کسی ایک پرٹیکولر ایک فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوں. نہ، ذہن سے نکال دیں یہ بات سمجھ میں آئے. اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے، نہیں تو اوائڈ کر دینا، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. میرا مقصد محبت کا ہے، میرا پیغام محبت کا ہے. اچھا لگے تو قبول کریں آپ. ٹھیک ہے نا صاحب؟ ناظرین دھیان سے سننا میری بات کو. جب کوئی بندہ کسی کو چھیڑتا ہے تو اس کا ریئیکٹ اس سے 4 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے. بالکل بالکل. ایسا نہیں ہوتا جیسا وہ چھیڑتا ہے اس کو. وہ ایک بات کہتا ہے، وہ اسے 15 باتیں کہتا ہے، اور جب وہ بات کہتا ہے تو بات کی روش اس کی کچھ اور ہو جاتی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اگر یہ کتاب لکھی تو وہ وہاں پر سچویشن کیا تھی؟ سچویشن یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں رسول کے علم غیب ہے، رسول کے علم غیب ہے، رسول کے جیسا علم اللہ. ہو سکتا ہے کوئی انجان اناڑی آدمی ان کے پاس کھڑا ہو کر یہ بھی کہہ رہا ہو کہ ہم تو جیسا علم اللہ کو مانتے ہیں ایسا علم رسول کو مانتے ہیں. اس کے ریئیکشن میں ان کا مقصد یہ ہوگا میں ان کے پاس نہیں تھا. بالکل بالکل. میں ان کے پاس نہیں تھا جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی. میں ان کی خانقاہ میں نہیں تھا. بالکل بالکل. میں حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید نہیں ہوں. جی جی جی. میں ان کے پاس نہیں تھا، لیکن میں تو فقط ایک حسن سلوک یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ غلط بیانی ہو گئی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی نیت شاید غلط نہ ہوگی.
वाह نیت میں یہ ہوگا کہ لوگ عام انسان یہ سمجھے کہ بھائی اگر وہ رسول کو کچھ علم غیب ہے تو بھائی پھر اس میں رسول ہی کو تم کیوں اتنا بڑا مان رہے ہو، یعنی سمجھانے کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسا علم تو پھر گدھے کو بھی ہے، بیل کو بھی ہے، جانور کو بھی ہے، یا مجنون کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو وہ جانتا ہے نا. بالکل بالکل. یعنی بھائی یہ تو بات ہے، کچھ نہ کچھ تو لوگ جانتے ہیں. ہر جانور اپنی بات کو جانتے ہیں کہ اتنا علم تو اس پہ ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، مجھے یہاں پر سونا ہے کہ نہیں سونا. صحیح بات ہے. تو انہوں نے مثال طرز تکلم، میں بالکل 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 یقین سے کہتا ہوں طرز تکلم قطعاً غلط نہیں ہونا چاہیے نبی کی شان میں. طرز تکلم، طرز تکلم غلط، عبارت غلط، میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں اس کو غلط ہی کہتا ہوں. طرز تکلم غلط، لکھنا غلط، طریقہ غلط، لیکن شاید نیت غلط نہیں تھی. اچھا، نیت غلط نہیں تھی آپ کے حساب سے؟ کیونکہ ایک عالم آدمی ایسا کیوں کرے گا، نہیں ایک سچویشن کیوں کرے گا ایسا؟ ہاں، جس کی مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں. نہیں کرے گا، نہیں کیوں کرے گا؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، دین کی تبلیغ کی ہو، جنہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا، اپنی پوری زندگی انہوں نے وقف کی ہو، آخر وہ ایسا کریں گے کیوں؟ ہاں طرز تکلم غلط ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ مجھے غصہ دلا دے، تمہیں غصہ دلا دے، ناظرین آپ کو غصہ دلا، آپ اس کو وہ کہو گے جو وہ نہیں بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہے نا؟ آپ. بالکل. آپ مان لو آپ کی کسی کی بحث ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور آپ کو تم اسے کہو کہ تو نے میری، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے میری فلاں چیز اٹھائی ہے. اب وہ کہہ رہا بندہ کہ میں نے تو نہیں اٹھائی. اب وہ چیز اس نے اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی ہے یہ مسئلہ بعد کا ہے، لیکن اگر تمہیں پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے اٹھائی ہے اور تمہیں ثبوت مل گیا اس کا، تو جانتے ہو تم کیسی کیسی باتیں کو، تو چور ہے، خاندانی چور، حالانکہ اس نے کبھی اسے چوری کرتے نہیں دیکھا. خاندان تک پہنچ جاتے ہیں. اس کا خاندان، تیرا باپ چور، تیرا دادا چور، تیرا پردادا چور، تیرا نگڑ دادا چور، تو چوروں کے خاندان کا، تو چوروں کے محلے کا. غلطی اس کی ایک غلطی پر وہ کتنا ڈانٹتا ہے اس کو. بالکل بالکل. ناظرین بس شاید کچھ ایسا ہی ہوا. ہم اگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی ہم ان کے طرز تکلم پر ہم اتنا بڑا ببال کھڑا کیوں کریں؟ ان کی نیت ان کے ساتھ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، صدی گزرنے والی ہے. اچھا اچھا. جی جی جی. اب بھی تم اس بات کو لے کر لکیر پیٹ رہے ہو. اور سنو ناظرین، میں عام انسان سے بات کر رہا ہوں، میں عالم سے تو بات کر ہی نہیں رہا ہوں. نہ عالم سے مجھے بات کرنی ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنے دائرے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہ اس اپنے آدمی کو ہلنے دیں گے نہ وہ اپنے آدمی کو ہلنے دے گا. میرا عام انسان سے سوال ہے، میری بات سنو. اگر کوئی بریلوی کسی عام دیوبندی کے دکان پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے حفظ الایمان کو جانتا ہے، وہ کہے گا مجھے کیا پتہ حفظ الایمان کیا ہے. صحیح بات ہے. وہ نہیں جانتا یار، تم اسے جنوا رہے ہو. مت کرو نا اس کے سامنے بات. کیا اگر کسی آدمی کو جاؤ اپنے اپنے محلے کے اندر، تم جہاں کے رہنے والے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جہاں کے تم رہنے والے ہو، جس جگہ پر جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جائے گی، اگر تم کہیں کے بھی ہندوستان میں یا پاکستان میں کہیں کے بھی اگر آپ رہنے والے ہو، اپنے گھر سے باہر نکلو. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں، ایک عام انسان کو پکڑو اور جا کر پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. جیسا علم سے نعوذ باللہ من ذالک اس جانور کو ہے، کیا اللہ کا رسول کو تم ایسا علم مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تیرا خون پی جاؤں گا، تیری گردن کاٹ دوں گا. کہاں سے کم وقت تو نکل کے آیا، میرے رسول کی تو ایسی شان میں توہین کرتا ہے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جناب کسی عالم کے کتاب میں لکھنے سے محبت رسول نہیں گھٹ سکتی. کسی عالم کے قلم میں طاقت ہی نہیں ہے. محبت رسول فطرت انسانی ہے. محبت رسول اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. یہ کسی کے دل میں سے نہیں گھٹ سکتی، اور جس کے دل میں نہیں آنے کی اس کے دل میں سے کبھی جا نہیں سکتی. واہ واہ واہ. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ توفیق الہی ہے. کیا بات ہے. محبت رسول کوئی پیدا نہیں کر سکتا مائی کا لال. بھائی سبحان اللہ. وہ جس کو چاہے گا عطا ہوگی. یہ اللہ کی عطائیں ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا ہے. ابو لہب نے خود رسول پاک کو دیکھا، نہیں آئی محبت. بے شک بے شک. ابو جہل نے بذات خود ان آنکھوں سے دیکھا، کرشمے دیکھے، نہیں آئی محبت. واہ. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. اور سلمان فارسی نے کبھی نہ دیکھا ہے، تڑپ رہا ہے کیا بات. کب رسول تشریف لائیں گے. ابو ذر غفاری، میثم تمار، یہ تھے محبت والے. بلال جیسے لوگ، ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، اور جن کے قلوب کو اللہ نے مہرے لگا کر بند کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم
गशावतुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। क्या बात है। मेरे दोस्तों नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ तोहफा है इश्क रसूल। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आता है इश्क रसूल। वाह वाह वाह। वो ना देवबंदी को देखता है, ना बरेलवी को देखता है, ना शिया को देखता है, ना सुन्नी को देखता है, वाह, वाह। ना अहले कुरान को देखता है, जिंदाबाद। ना अहले हदीस को देखता है, जिंदाबाद। ना बोहरों को देखता है, वाह, ना वाह। खोजों को देखता है, क्या ना इस्माइलियों को देखता है, ना जैदियों को देखता है। वो जब बरसता है अपना रहमत वो दिल में आता है और मोहब्बत करके चला जाता है। सुभान अल्लाह। बस छोड़ दो इन बातों को, इंसानियत पर चलो, इंसानियत की मोहब्बत रखो। और इन 2 सैकड़ों साल पहले किताबें आई थी, बंद करके बांध कर फेंक दो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर तुम मोहब्बत क्या करोगे बात है। तो तुम में मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा फिर हम अगले पॉइंट पर फिर आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। मकसद ये है नाजरीन, ध्यान से रखना, हमारा मकसद यही है कि नफरत खत्म हो, मोहब्बत की पैदावार हो। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी किसी नए मसले को लेकर। इंशाल्लाह हमारे सीरीज को ना जाने दीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन में आपको वीडियो की खबर मिल जाए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।